السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ایم ایس او ایجوکیشن یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم آن لائن بزنس کے پلاننگ کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر آپ ایک آن لائن بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی پلاننگ کیا ہو۔ لیکن اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پروڈکٹ کی سورسنگ اور مینوفیکچرنگ کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم اس بات کی زیادہ تائید کریں گے کہ آپ پروڈکٹ کی مینوفیکچرنگ کریں۔ اگر آپ سٹارٹ ہی کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر مینوفیکچرنگ کو ہم زیادہ توجہ نہیں دیں گے۔ جیسا کہ پاکستان میں ای کامرس کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے اور ہزارہا تجربات کی بنیاد پر یہ چیز سامنے آئی ہے کہ چیزوں کی مینوفیکچرنگ بہت زیادہ مشکل ہے۔ چیزیں آؤٹ سورس کرنی چاہیے، مارکیٹ کے انچے نام منتخب کیے جا سکتے ہیں، اسی طرح وقت کی بھی بچت ہوگی۔ یعنی جیسے اگر ہم خود مینوفیکچرنگ نہیں کر رہے ہیں بلکہ چیز کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں، کسی کہیں سے امپورٹ کر رہے ہیں، یا کسی پاکستان میں اگر کوئی فیکٹری ہے وہ چیز بنا رہا ہو، اسی سے اگر ہم وہ چیز لیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری ایک تو سرمایہ کی بھی بچت ہو جائے گی۔ ہم چونکہ اگر مینوفیکچرنگ پہ جائیں گے تو اس کے لیے ہمیں سرمایہ لگانا ہوگا اور اس سرمایہ صرف تجربات پہ ہمارا خرچ ہو جائے گا۔ تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ ہم سٹارٹ لینا چاہ رہے ہیں تو ہم چیزیں آؤٹ سورس کریں۔ اسی طرح اگر ہم ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، وقت سے، اور اسی طرح سرمایہ کو اگر تجربات پر ضائع ہونے سے بچانا ہے تو ہم چیزوں کو آؤٹ سورس کریں۔ ہاں، اگر آپ نے بہت زیادہ بڑے نیٹ ورک پر، بڑے سطح پر اگر آپ نے کام شروع کرنا ہے تو پھر سرمایہ بھی کثیر تعداد میں ہو، پیسے آپ کے پاس زیادہ ہو، پھر کیا کریں کہ خرچ کرنے میں مذائقہ نہیں ہے، بلکہ پھر آپ کیا کریں کہ مینوفیکچرنگ ہی شروع کریں۔ اچھا، اگر آؤٹ سورس کرنا ہو تو اس کے لیے کیا کریں؟ آؤٹ سورس کرنا ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ایک سیمپل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آؤٹ سورس اور سیمپلنگ کے لیے چونکہ پروڈکٹ تو ہزاروں ہیں، لیکن ہم یہ گیپ کہاں ختم کریں کہ ہمیں کون سی ایسی چیز چاہیے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو پاکستان میں دستیاب نہیں ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو پاکستان میں دستیاب نہیں ہے، بس اس سوال کا جواب ہی آپ کی پروڈکٹ ہے۔ اگر بغور مشاہدہ کریں اور دیکھیں تو اس وقت ملک کی متعدد ضروریات یہ مینوفیکچرنگ چائنا میں ہی ہو رہی ہے۔ آپ بھی کوئی ایسی ضرورت جو کامیاب ہو یا نایاب ہو، ایسی چیز ہو، اس کو تلاش کریں۔ تلاش کرنے کے لیے سب سے بہترین پلیٹ فارم آپ کے پاس علی بابا ڈاٹ کام ہے۔ علی بابا یہ چائنا کی سب سے بڑی ہول سیل مارکیٹ کی ایک ویب سائٹ ہے۔ علی بابا سے آپ ایسی پروڈکٹس کے سٹارز والے وینڈرز منتخب کریں اور کوشش کریں کہ ایسی کمپنی ہو جس کے خریداروں کی تعداد کم سے کم 10 تک ہو۔ یعنی اگر آپ دیکھیں، میں آپ کو ابھی یہاں پر اسکرین پر دکھا رہا ہوں، یہ کچھ پروڈکٹس آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں دیکھیں کچھ پروڈکٹ ایسی ہیں کہ سٹار بھی دیا ہوا ہے، ریویوز بھی آئے ہوئے ہیں، اور اس کے خریدار بھی ہمیں یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں کتنے خریدار ہیں، کتنے لوگوں نے اس کو لیا ہوا ہے۔ آپ اور بھی فلٹر کر کے مزید کمپنیاں نکالیں جو سیمپل دے سکتی ہوں۔ ایسی کمپنیاں دیکھیں گے ابھی جو سیمپل دے سکتے ہوں، اور سیمپل سے یہ ہوگا کہ آپ کوالٹی بھی چیک کر لیں گے، اور اسی طرح 4-5 کمپنیوں سے آپ 2-2 3-3 سیمپل منگوا لیں۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ علی بابا پر جو بھی کمپنیاں ابھی موجود ہیں یہ سب سیمپل فراہم نہیں کرتی، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، یہ چیٹ میں آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہوتا ہے اور چیٹ بکس پہ آپ نے بتا دینا ہوتا ہے کہ ہمیں سیمپل چاہیے ہوتا ہے، تو وہ آپ کو سیمپل بھی دے دیں گے۔ جلدی جواب نہیں آتا تو آپ انتظار کریں، اور جو سیمپل مہیا کر رہے ہو انہیں آرڈر کریں اور ان کا لنک اسکرین شاٹ کے ساتھ محفوظ بھی کریں۔ پیمنٹ آپ کس سے کریں گے؟ پیمنٹ آپ یہ علی بابا کو بذریعہ ویسٹرن یونین یا پے پال بھیج سکتے ہیں۔ اس میں ٹیکس شامل نہیں ہوتا، جو آپ پیمنٹ کر رہے ہیں، جو پروڈکٹ کی آپ سے یہ پیمنٹ لے رہے ہیں، اس میں ٹیکس شامل نہیں ہوتا۔ ٹیکس آپ کو کہاں دینا ہوتا ہے؟ جب آپ کو پروڈکٹ موصول ہو اور ڈی ایچ ایل کی جو کوریئر سروس ہے وہ آپ سے کہ آن ڈیلیوری، یعنی جب آپ کے پاس ڈیلیوری آئے گی تو اس وقت آپ سے ٹیکس لے لیں گے۔ اچھا، اس بات کا آپ نے زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جو سیمپل ہے اس میں کئی دفعہ شپمنٹ میں، یعنی چونکہ یہ جہازوں میں آتا ہے، شپ میں آتا ہے، تو اس وجہ سے اس میں ٹائم لگ سکتا ہے، 1.25 ماہ 2 ماہ بھی لگ جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ تو اس دوران آپ نے دوسرے کام شروع کرنا ہے۔ مثلا آپ اپنی کمپنی کا نام کا انتخاب کریں، اپنی کمپنی کی ویب سائٹ کے لیے ڈومین لیں، اسی طرح گرافک ڈیزائنر سے لوگو ڈیزائن کریں، اس طرح ویب سائٹ بنوائیں، کسی کو آرڈر دے ویب سائٹ بن جائے، اور جیسے ہی جب سیمپل آ جائے تو پھر اس کو آپ تجربے کے لیے اور ایکسپیریمنٹ کے لیے آپ اس کو اپنے پاس رکھیں۔ سیمپل اپنے گھر میں ہی آپ نے استعمال کرنا ہے، باقی سیمپل آپ نے ضائع نہیں کرنے، چونکہ اب اس کے لیے ہم آپ کو الگ سا کام بتائیں گے۔ ہر کمپنی کا صرف ایک سیمپل استعمال کرے، باقی حفاظت سے رکھے۔ استعمال سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی کمپنی کی پروڈکٹ بہتر ہے۔ یہ سیمپلنگ آپ کو ظاہری تو مہنگی پڑے گی، یعنی آپ ایک سیمپل منگوا رہے، اس کے ڈیلیوری چارجز دے رہے، آپ کو مہنگی تو پڑے گی، لیکن یہ سب سے بہتر، یعنی آپ
کہ بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے بہترین فیصلہ ہوگا۔ اس طرح کوالٹی سے آپ مطمئن بھی ہو جائیں گے اور کسٹمرز کی طرف سے شکایت بھی نہیں ہوں گے، بلکہ کم سے کم اگر ہوں گے بھی تو کم سے کم ہوں گے۔ ابتدا میں آپ نے تصاویر دیکھ کر علی بابا پر کہ یہ خوبصورت ہے، یہ خوبصورت ہے، تصویر کو دیکھ کر مقدار آرڈر نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ باری آرڈر دیں اور کوالٹی کسٹمر کو بھی پسند نہ آئے۔ تو اب کیا کرنا ہے، اب تیسرا مرحلہ جو آپ نے دیکھنا ہے وہ قیمت کا تعین کرنا ہے۔ تو یہ ضروری آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو آن لائن کی جو پروڈکٹ سیل ہوتی ہے اس میں سب سے تیزی سے سیل ہونے والی پروڈکٹ جس کی قیمت 1000 روپے سے کم ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پروڈکٹ کے انتخاب میں اس چیز کی احتیاط کرنی ہوگی کہ عوام کی قوت خرید کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں ایسے پروڈکٹ ہو جس کی قیمت 1000 روپے سے کم ہو، اور فروخت کرنے کے لیے آپ اس فارمولے کو دیکھیں اور اس کو اپنا معیار بنائیں۔ سب سے پہلے آپ پروڈکٹ کو لے لیں، پروڈکٹ کی قیمت کیا ہے ابھی، مثال کے طور پر آپ نے اس طرح لینی ہے کہ پروڈکٹ کی جو قیمت ابھی آپ جب علی بابا پہ دیکھا ہے، علی بابا پہ اس کی پروڈکٹ کی قیمت اتنی ہے، اور جب یہ مجھ تک پہنچ جائے گی اس وقت اس کی قیمت کیا ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پروڈکٹ کی جو آپ نے چیز منگوائی ہے اس کی اگر آپ پیکیجنگ کریں گے اور کسٹمر کو ڈیلیور کریں گے، اس ڈیلیوری کے جو چارجز ہوں گے اور اس پیکنگ کا جو میٹیریل ہوگا، اور اسی طرح آپ جو اس پروڈکٹ کی مارکیٹنگ پر جو آپ خرچہ کریں گے، اسی طرح کچھ اضافی اخراجات شامل کر کے پلس نفع شامل کر کے اس کی کیا قیمت بنتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ نے پہلے سے غور کرنی ہوگی، اس کے بعد یہ ساری چیزیں ملا کر اس کی آپ کو کتنے میں پڑتا ہے اور نفع شامل کر کے پھر اس کی قیمت لگائیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے، یہ چیز قیمت کی تعین آپ اس طرح کریں۔ اسی طرح آپ نے جو چوتھا مرحلہ ہے وہ ہے سوشل اینڈ گرافک ڈیزائن، جو گرافکس کا ورک ہے، اور اسی طرح جو سوشل ورک کرنا ہوگا آپ کو، تمام سوشل نیٹ ورکس پر آپ نے اکاؤنٹس بنائے، آپ نے برانڈس کے نام سے، یعنی جیسے فیس بک پر بنائیں، ٹویٹر پر بنائیں، لنکڈ ان پہ بنائیں، ان سب پر آپ نے اکاؤنٹس بنائے، اور پروڈکٹ کے لیے آگئی اور پروڈکٹ کے لیے آپ نے اشتہاری مہم شروع کریں۔ جو پروڈکٹ آپ کو پسند آ جائے اس کا ایکسٹرا پیس آپ کے پاس تو موجود ہوگا جو آپ نے استعمال میں رکھا ہوگا، چونکہ آپ نے 2-3 سیمپل منگوائے ہوں گے، ایک آپ کے استعمال میں ہوگا، ایک آپ کے پاس پڑا ہوگا۔ جو رکھا ہوگا آپ نے اس کی اچھی سے تصویریں لینی ہے اور اس کی ویڈیوز بنانی ہے، اور تاکہ وہ بھی اچھی خاصی اسٹوڈیو میں آپ بنوائیں اور مختلف زاویوں سے اس کی تصویریں بنوائیں، اچھے انداز میں گرافکس ورک کریں، اس کے پوسٹر بنائیں، اور اسی طرح اچھے گرافک ڈیزائنر سے اپنی کمپنی کے لوگوں کے ساتھ برانڈ سے آگاہی کے لیے کانٹینٹ پر مشتمل کئی 100 امیجز بنوائے۔ کم از کم آپ سٹارٹ میں بنائیں گے تو 500-600 امیجز بنوائے، جن کا امیج کے اوپر کارنر پر آپ نے کمپنی کا لوگو اپنا لگائے، اور روزانہ آپ 2 سے 3 پوسٹیں لازمی سوشل میڈیا پر آپ پوسٹ کیا کریں۔ اور اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام ہے، یہ تینوں آپس میں لنک ہو سکتے ہیں، یعنی آپ نے فیس بک پر کوئی چیز پوسٹ کر دی تو انسٹاگرام پر بھی چلی گئی اور ٹویٹر پر بھی چلی گئی، اس طرح لنک ان، یہ سب چیزیں آپ، یعنی ہر اکاؤنٹ پر آپ کو الگ سے پوسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ ایک ہی اکاؤنٹ پر آپ نے پوسٹ کر دی تو سب سوشل میڈیا پر وہ ہو جاتی ہے۔ آپ گوگل کر سکتے ہیں اس کو، یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں اس کو لنک کیسے کیا جاتا ہے، اور اسی طرح آپ پوسٹیں لگاتار ہوگی تو لوگ انگیج ہوتے جائیں گے۔ اور یہ چیز یاد رکھیں کہ تمام سوشل پیجز جیسے ہم نے بتایا یہ سب باہم جڑے ہو، اور اسی طرح آپ اپنا ایک الگ واٹس ایپ بنائیں جو صرف اسی بزنس کے لیے رکھا جائے۔ تو امید کرتے ہیں کہ دوستوں یہ کچھ آپ نے آن لائن بزنس کی جو پلاننگ بنانی ہوگی اس طریقے سے بنائیں گے تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ آگے بڑھیں گے اور آپ کا کام چل جائے گا۔ تو کوئی بھی کوسچن ہو پلیز نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔